وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس دین پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے. ابھی مفتی صاحب نے مفتی اختر حسین صاحب نے آپ سے خطاب کیا اور اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند اور تاج الشریعہ کا پیغام آپ تک پہنچایا. وہ پیغام آپ یاد رکھیں اور اپنے دلوں میں اس کو بٹھا لیں. باقی جو اس فقیر کے تعلق سے جو کہا وہ ان کا حسن ظن ہے، ان کی محبت ہے، اس کو حذف کر دیں. لیکن جو تعلیم آپ کو دی اور جو انہوں نے جو آپ کو پیغام دیا اعلیٰ حضرت کا یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام یہ کوئی ان کے گھر کا پیغام نہیں ہے. یہ وہی پیغام ہے جو تمام بزرگ دیتے چلے آئے اور خواجہ غریب نواز نے وہ پیغام دیا. مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کی خدمت کے صلے میں اعلیٰ حضرت کو یہ انعام ملا بغداد والے کا کہ آج اس کا دین اس کے رسول کا دین ان کے نام سے ان کے شہر سے پہچانا جاتا ہے. ورنہ یہ وہی مسلک ہے جو حضور غوث اعظم کا مسلک. یہ وہی دین ہے جو صحابہ کرام کا دین، جو رسول اللہ جو دین لے کے آئے وہی دین ہے. اور میں نے جو آیت کریمہ آپ تک ابھی جو میں نے تلاوت کی اس میں کیا پیغام ہمیں اور آپ صحابہ کرام کے صدقہ و طفیل میں اور تابعین اعظام غوث و اقواس کے طفیل میں اور علماء کرام کے صدقے میں وہ تاج پہنایا، وہ ماڈل بنا کر بھیجا. وہ ماڈل ساری دنیا کی قوموں کے لیے آپ کو ہمیں ماڈل بنا کر بھیجا. تو ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے، اور یہ کردار اور یہ تاج کیوں پہنایا گیا، یہ کیا کہ ہم وہ اس کی امت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہ جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ التسلیم جنہوں نے امتی ہونا آپ نے تمنا کی کہ اللہ مجھے ان کا امتی بنا. آپ اور ہم اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ تاج پہنایا، جس کو آپ جانیں سمجھیں. وہ تاج کیا ہے؟ وہ تاج یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روک لیں. تو اگر سرکار نے فرمایا تم میں کوئی اگر برائی دیکھے اور اس میں قوت ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے. اور اگر نہیں روک سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے اس کی مخالفت کرے. اور زبان سے مخالفت نہ کرے تو سب سے ضعیف ایمان کی وہ بات ہے، فعل ہے وہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا جانا. جب اس کو چھوڑ دیں گے لوگ تو آیا تنبیہ الغافلین میں انہوں نے فرمایا کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، نہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ظالم و جابر بادشاہوں کو مسلط کر دو.
وہ تمہارے کسی بزرگوں کی پرواہ نہیں کریں گے، تمہارے بچوں کی، تمہارے چھوٹوں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اور ان میں کے جو نیک لوگ ہیں وہ دعائیں کریں گے، لیکن ان کی دعا بھی اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو تو علماء کرام سے جو آپ کو پیغام ملے، اس پیغام کو ہمیں اور آپ کو سننا چاہیے، دل میں جگہ دینا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت اکرمہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اب تاج الشریعہ کا پیغام تاج الشریعہ ہے، تو سنو حضرت اکرمہ سے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک پیڑ کی پوجا ہو رہی، وہ گیا اور اس نے نکالی کلہاڑی اور غصے میں نکلا اور اس نے کہا کہ میں آج اس پیڑ کو کاٹ دوں گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ یہ پوجا جا رہا ہے۔ شیطان مل گیا راستے میں، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ پیڑ کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا رک جا، تیرا کیا مطلب ہے؟ اس کو وہ لوگ پوج رہے ہیں، اس کو پوجنے دو۔ لیکن وہ شخص مانا نہیں اور اس سے وہ لڑا، پھر شیطان نے اپنا ہیلا پھر پہنچایا اور اس نے کہا کہ تجھے اس سے کیا ملے گا، تو اپنے گھر چلا جا، تو میں تیرے تکیے کے نیچے کچھ درہم پہنچا دوں گا، تجھے مل جائیں گے۔ تو وہ اس کی لالچ میں گھر لوٹا۔ اب گھر لوٹ کے آ گیا، اب ایک دن، دو دن، جتنے دن اللہ نے چاہا اس کو وہ تکیہ اٹھاتا، درہم مل جاتے۔ ایک دن نہیں ملے، انتظار کیا، پھر دوسرے دن پھر اس نے وہی کلہاڑی نکالی، اب غصے سے پھر نکلا اور راستے میں پھر اسے شیطان ملا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اسی پیڑ کو کاٹنے جا رہا ہوں جو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے۔ اس نے کہا آج تو اس کے لیے نہیں آیا ہے، آج تو اپنے لالچ سے آیا ہے، اپنے نفس کے لیے آیا ہے، تو آج سن، اس دن جو تو آیا تھا تو ساری مخلوق اگر تیرے خلاف جڑ جاتی، زمین و آسمان کی، تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، اور آج اگر تو ایک قدم بھی بڑھا تو میں تیرا گلا گھونٹ دوں گا، تجھے مار دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان تاج الشریعہ، حضور قائد اہل سنت، ماشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں یوں آیا کہ ایسے ہیں بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی کرنے والے، جیسے کہ کسی ایک سفینے میں سوار ہیں، ایک سفینے میں چلے گئے، اپنا انہوں نے کلاس مقرر کر لیا، تو وہ ایک سب سے اوپر کے درجے میں ہیں، کچھ بیچ کے درجے میں ہیں اور کچھ نچلے درجے میں ہیں۔ جو نچلے درجے میں ہیں، اس نے یہ کہا کہ میں پانی کے لیے اس نے نکالا اپنا ہتھوڑا اور اس نے کہا کہ میں اس کو کھود دوں گا، یہاں چھید کروں گا، کیونکہ میں پانی سے بھی قریب ہو جاؤں گا اور ضروریات بھی، میں رفع حاجت بھی کر سکتا ہوں، تو اس لیے میں کروں گا۔ تو بیچ والے لوگ یہ بولے کہ بھائی وہ کرنے دو، اس کو اپنے حصے میں کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، ارے ہمارا کیا لینا دینا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ کہنے دو، ارے ہمیں اپنی قبر میں جانا، اللہ اللہ کرو، رد مت کرو، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو تم یہ کھیت کرنے دو گے تو پھر سب کے سب ڈوبیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ سرکار دو عالم حضرت تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث اور آئی، اس میں یوں فرمایا کہ میں یوشع ابن نون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ میں تمہارے 40,000 نیکوں کو اور 60,000 بدوں کو میں عذاب دوں گا۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ، بد تو سمجھ میں آ گئے، لیکن یہ نیک لوگ اس لیے ان کو کس لیے عذاب ہوگا؟ وہ اس لیے کہ وہ میرے غضب پہ غضب نہیں کرتے اور ان کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ لیکن تاج الشریعہ زندگی بھر یہ پیغام دیتے رہے اور انہوں نے بتا دیا اور بتایا، آپ کو یہ پیغام بھی دیا کہ جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں
تمہیں ترقی کی راہ دکھانے والے، آؤ ادھر دیکھو، اس قوم کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھو. انہوں نے کہا نہیں، اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، اور اس پچھلے دور کی طرح تمہیں ترقی کرنا ہے جب ساری قومیں قیصر و کسریٰ تمہارے قدموں میں جھک گئے تھے، تو وہ اگر تمہیں چاہیے تو اس کے ایسے ہوگا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. ہمیشہ یہ آپ کو یہ پیغام دیتے گئے، اور یہ حدیث انہوں نے بار بار آپ کو سنائی کہ لا تزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا، لا یضرهم من خالفهم او من خذلهم، کوئی گروہ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ کوئی اس میں فتح نہیں پائے گا، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا اور وہ اس پر قائم رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس دین پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے. تو ہمیں بتایا، اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس کے علاوہ اگر کوئی پیغام دے تو آپ یہ جان لو کہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو جگایا ہے اور بتایا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو ایمان کی دولت والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آپ لوگ اپنا رابطہ علماء کرام سے مضبوط رکھیں، اور جو یہ فرمائیں، جو یہ آپ حکم دیں، مفتی اختر حسین صاحب تاج الشریعہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو یہ بھی جو پیغام دیتے ہیں تو یہ بھی پیغام مسلک اعلیٰ حضرت ہی کا دیتے ہیں. اسی کھوٹے سے نبی کے در سے بن جاؤ، ان کی محبت دلوں میں بسا لو، یہی پیغام دیتے ہیں. تو اس پیغام کو آپ یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں.